جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیت الصلاۃ میں آپ لوگ تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ مجالس ایمان فاؤنڈیشن نجفیہ ہاؤس کی جانب سے رکھی گئی ہیں۔ 20 مجالس کا سلسلہ ہے۔ آج کی مجلس مولانا کلب صادق صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ میری مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد سے جلد بیت الصلاۃ میں تشریف لائیں۔ مولانا کلب صادق صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ سیٹی بولے گی، محمد لائے سیٹی بولے گی، آوازیں بلند صلوات۔ مطلع اور چند شعر حاضر ہے شہزادی کی خدمت میں۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ کس طرح بندوں سے ہو تیرا قصیدہ فاطمہ، کس طرح بندوں سے ہو تیرا قصیدہ فاطمہ، کام جب کہ ہے فقط یہ تو خدا کا فاطمہ، کام جب کہ ہے فقط یہ تو خدا کا فاطمہ، اور ہاجرہ مریم کی قسمت میں وہ اونچائی کہاں، ہاجرہ مریم کی قسمت میں وہ اونچائی کہاں، جس بلندی پہ خدا نے تم کو رکھا فاطمہ، جس بلندی پہ خدا نے تم کو رکھا فاطمہ، اور آپ کے دم سے مسلح کی ہے اب تک آبرو، آپ کے دم سے مسلح کی ہے اب تک آبرو، ہے مثالی آپ کا ہر ایک سجدہ فاطمہ، ہے مثالی آپ کا ہر ایک سجدہ فاطمہ، اور رد نہیں ہوگی دعا گر آپ کا ہو واسطہ، رد نہیں ہوگی دعا گر آپ کا ہو واسطہ، آپ کا ہے مرضی خالق میں حصہ فاطمہ، آپ کا ہے مرضی خالق میں حصہ فاطمہ، اور آنکھوں سے آنسو گرے جو مجلس شبیر میں، آنکھوں سے آنسو گرے جو مجلس شبیر میں، ہر فرشتے نے انہیں موتی میں ڈھالا فاطمہ، ہر فرشتے نے انہیں موتی میں ڈھالا فاطمہ۔ اور یہ بطور خاص شعر حاضر ہے کہ آپ کے القاب کی تعریف ممکن ہی نہیں، آپ کے القاب کی تعریف ممکن ہی نہیں، مرضیہ خیر النساء ام ابیہا فاطمہ، آپ کے القاب کی تعریف ممکن ہی نہیں، مرضیہ خیر النساء ام ابیہا فاطمہ، اور دین کو نقصان کچھ ہونے دیا نہ آپ نے، دین کو نقصان کچھ ہونے دیا نہ آپ نے، دے دیا اپنے عمل سے یوں سہارا فاطمہ، دے دیا اپنے عمل سے یوں سہارا فاطمہ، اور کچھ نہیں اوقات ہے شمس و قمر کی باخدا، کچھ نہیں اوقات ہے شمس و قمر کی باخدا، آپ کے دم سے جہاں میں ہے اجالا فاطمہ، آپ کے دم سے جہاں میں ہے اجالا فاطمہ، اور اپنے بچوں کو فقط کرب و بلا کے واسطے، اپنے بچوں کو فقط کرب و بلا کے واسطے، پیس کر محنت سے چکی تم نے پالا فاطمہ، اور وقف کر دی زندگی دین الہی کے لیے، وقف کر دی زندگی دین الہی کے لیے، دو جہاں کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ فاطمہ۔ اور آخری دو شعر حاضر ہیں کہ دو جہاں کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ فاطمہ، مرتبہ لکھا ہے رب نے آیہ تطہیر میں، آپ کی چادر کا ہے اس میں حوالہ فاطمہ، آپ کی چادر کا ہے اس میں حوالہ فاطمہ۔ آخری شعر حاضر ہے کہ آپ کی تربت پہ جاؤں میں زیارت کے لیے، آپ کی تربت پہ جاؤں میں زیارت کے لیے، آپ کے دشمن پہ میں بھیجوں تبرہ فاطمہ، اور آپ کے بیٹے کے غم میں جس کی آنکھیں نم ہوئیں ان کی بخشش کا بنی ہو تم وسیلہ فاطمہ۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ میں غلام سیدہ ہوں
نام ہے آلے علی، میں غلام سیدہ ہوں، نام ہے آلے علی، آپ کے قصے سنا کے ماں نے پالا فاطمہ، میں غلام سیدہ ہوں، نام ہے آلے علی، آپ کے قصے سنا کے ماں نے پالا فاطمہ۔ شمیم بھائی سے گزارش ہے کہ ثواب کے طور پہ دو چار شعر پڑھ دیں۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں، تاخیر کافی ہو چکی ہے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے، آلہ ہے فاطمہ، زیر کسا خدا کا تعارف تو سن ذرا، زیر کسا خدا سے تعارف تو سن ذرا، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیش میں، دختر کشی کے دیش میں، نعرہ صلوات۔ دختر کشی کے دیش میں یہ ایک نعرہ صلوات، سے بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، لیا ہے حسین کو دنیا نے دین مان، لیا ہے حسین کو حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ یہ تھے جناب شمیم بھائی۔ میری مومنین سے پھر گزارش ہے کہ آپ لوگ بیت الصلاۃ میں تشریف لائیں، اور خواتین کے لیے پردے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، میری خواتین سے بھی گزارش ہے پردے اعلیٰ میں تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ مجالس ایمان فاؤنڈیشن نجفیہ ہاؤس کی جانب سے ہو رہی ہیں، 20 مجالس کا سلسلہ تھا جس میں آج کی کڑی 5ویں کڑی ہے۔ آج کی مجلس خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا قلب صادق صاحب قبلہ۔ ایک مطلع ایک شعر کے بعد میں مولانا کو آواز دوں گا کہ پردہ غیب سے مولا کو بلائیں کیسے، پردہ غیب سے مولا کو بلائیں کیسے، اور دھوپ سے تربت زہرا کو بچائیں کیسے۔
پردہ غیب سے مولا کو بلائیں کیسے، دھوپ سے تربت زہرا کو بچائیں کیسے، حکم معبود کے پابند ہیں وہ آل علی، بے قراری ہے انہیں غیب سے آئیں کیسے، بے قراری ہے انہیں غیب سے آئیں کیسے۔ اسی کے ساتھ میں مولانا قلب صادق صاحب سے گزارش کروں گا وہ منبر پہ تشریف لائیں، آواز بلند صلوات۔ ایک نعرے حیدری، آواز بلند صلوات۔ ایک نعرے حیدری۔ محمد و آل محمد صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام، الرسول المسدد والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة
فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها ظهر نورها لملائكة السماوات كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض ويقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها إلى عبادتي أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النار. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ عبد الحسین بہمن رحمۃ اللہ علیہ حاجی روشن علی ناصر حاجی روشن علی لاکھانی حاجی محب علی ناصر اور تمام ٹرسٹی و ممبران نجفی ہاؤس جو مرحوم ہو چکے ہیں اور آپ حضرات اپنے بھی مرحومین کو شامل کر کے ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس حدیث نبی اکرم کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، کل اس کا ترجمہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو فضائل کے گوشے بیان کیے ہیں، پہلے نبی اکرم نے، پھر نبی اکرم نے ہی نقل کیا، جو ملاحظہ کریں گے جہاں یہ فضائل کے گوشے ہیں، یقیناً یہ فضائل کے گوشے ہیں، لیکن نبی اکرم کی اس حدیث میں جو نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، ان جملوں میں اتنا درد ہے فضائل کے ساتھ ساتھ کہ دل کی کس گہرائی سے نبی اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ
کہ ہیں تو فضائل کے گوشے، لیکن جب اس حدیث کا میں ترجمہ کرتا ہوں تو خود بھی محسوس کرتا ہوں اور مومنین کو بھی دیکھتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں، ترجمہ کر دوں چونکہ کلام معصوم ہے، نور ہے، اور نور کے متعلق ہے، نور کے فضائل ہیں، لہذا عربی تو بیان کر دی لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بیان کر دوں، اگرچہ کل بیان کر چکا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں پہ اثر ہو جائے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں آغاز میں، اما ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ معمولی جملہ نہیں، کل بھی میں نے عرض کیا، صرف یہی ایک جملہ ہوتا شہزادی کی فضیلت کے لیے کافی تھا، صرف یہی ایک جملہ کہ میری بیٹی فاطمہ اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سید و سردار ہے۔ لیکن اس کے بعد نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، میری آنکھوں کا نور ہے۔ وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، میرے دل کا پھل ہے، میرے دل کا میوہ ہے۔ یعنی فاطمہ میوہ قلب مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اب اس کے بعد کوئی جملہ رہی نہیں جاتا ہے، وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، فاطمہ وہ روح جو میرے پہلو میں ہے، بین جنبیہ کہہ دیا ہے، یعنی جو روح میرے اندر ہے وہ روح ہے فاطمہ۔ روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری روح ہے، روح رسالت معاف فاطمہ ہے۔ نبی یا امام مبالغہ نہیں کرتا ہے، ہم آپ مبالغہ کرتے ہیں نا، کسی کو روح کہہ دیا، کسی کو جان کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو آنکھ کہہ دیا، کسی کو سر کہہ دیا، لیکن نبی یا امام مبالغہ سے کام نہیں لیتے، جو بات کہتے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری روح ہے، میری جان ہے، یقیناً فاطمہ روح نبی تھی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ وَهِيَ الْحَوْرَاءُ الْإِنسِيَّةُ، اور فاطمہ انسانی شکل میں ایسی حور تھیں، توجہ کیجئے گا، ابھی ترجمہ میں کر رہا ہوں، انسانی شکل میں ایسی حور تھیں، متا قامت فی محرابها بین یدی ربها، جب اپنے پروردگار کے سامنے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، اپنے رب کے سامنے جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، ایسی انسانی شکل میں ایسی حور ہیں، ظہر نورہا لملائکۃ السماوات، آسمانوں کے فرشتوں کے لیے فاطمہ کا نور اس طرح سے روشن ہوتا تھا، کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، جس طرح سے ستارے کواکب، کوکب نہیں، ایک ستارہ نہیں کہا ہے، جس طرح سے ستارے روشن و منور ہوتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ یہاں تک نبی اکرم نے فرمایا، لیکن اب نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے۔ جب محراب عبادت میں فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں
تو اب اللہ فرما رہا ہے جب بھی کھڑی ہوتی تھی عبادت پروردگار کے لیے تو اللہ یقول اللہ عز وجل لملائکتہ، اپنے ملائکہ سے اللہ کہتا تھا یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں انظرو دیکھو، کدھر دیکھو؟ ایک ملائکہ کی بات، ایک فرشتے کی بات نہیں، ایک ملک کی بات نہیں ہے، ملائکہ یعنی جتنے بھی ملائکہ ہیں آسمانوں پر، تمام ملائکہ سے اللہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو فاطمہ کی طرف۔ کون ہے فاطمہ؟ جو میری کنیز ہیں، اور صرف میری کنیز ہی نہیں، سیدت امائی، میری کنیزوں کی سردار ہے۔ اور یہی نہیں، کس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز خاص کی طرف جو کنیزوں کی سردار ہیں۔ کیا دیکھو؟ قائمتاً بین یدیّ، میرے سامنے عبادت میں کھڑی ہے، میری عبادت کر رہی ہے، اور عالم یہ ہے کہ جب عبادت کر رہی ہے ترتعد فرائصھا، پورے بدن میں لرزہ ہے، بدن کانپ رہا ہے پیش پروردگار۔ ترتعد فرائصھا من خیفتی، میرے خوف سے۔ فاطمہ جو اتنی بلند تھیں، ابھی بھائی پڑھ رہے تھے شعر، فہمو وہمو فکر و خیال سے دو بالا تھی فاطمہ، پڑھ رہے تھے۔ یقیناً ایسا ہے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہم بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، فکر بھی نہیں کر سکتے کہ فاطمہ کتنی بلند تھی۔ لوگوں کی عبادت کی تعریف انسان کرتے ہیں، لیکن فاطمہ وہ ہیں کہ فاطمہ کی عبادت کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ صرف تعریف ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے دیکھو۔ اگر آپ مجھے کہنے دے تو میں کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے آ کر کے اعتراض کیا تھا نا کہ کیا اس کو بنائے گا جو زمین پر خونریزی برپا کرے، جو فساد برپا کرے؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا اے ملائکہ آؤ دیکھو میری کنیز خاص کی عبادت کو۔ تم کو اپنی تسبیح و تحلیل پر ناز تھا، میری کنیز خاص کی عبادت کو دیکھو۔ اللہ نے جو کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے دیکھو میری کنیز خاص کی عبادت کو۔ یہ ہے عبادت کا پہلو جو فاطمہ زہرا نے پیش کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ وَقَدْ أَقْبَلَتْ بِقَلْبِهَا إِلَىٰ عِبَادَتِي، جو اپنے قلب کے ساتھ میری عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کیا جملہ آیا ہے؟ اب ملائکہ کو گواہ قرار دیا ہے۔ اے ملائکہ اب اعتراض نہ کرنا انسانیت پر، لہٰذا اے میرے ملائکہ گواہ رہو، اشہدکم، میں تم کو گواہ قرار دے رہا ہوں۔ کس بات پر اللہ گواہ قرار دے رہا ہے ملائکہ کو؟ انی قد آمنت شیعتہا من النار، میں نے فاطمہ کے
میں نے فاطمہ کے شیعوں کو آتش جہنم سے امان دی ہے۔ آمن تو اللہ کہہ رہا ہے، شیعتہا، فاطمہ کے شیعہ کو آتش جہنم سے نجات عطا کی ہے، یہ فاطمہ ہے۔ تبھی تو ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صحرائے محشر میں کسی کو نہیں پکارا جائے گا، فاطمہ کو پکارا جائے گا۔ اینا فاطمہ بنت محمد، کہاں ہے؟ فاطمہ کھڑی ہوں گے، اور وہ پوری حدیث طولانی جو 5ویں امام سے ہے وہ نہیں پڑھوں گا چونکہ مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے۔ اور فاطمہ کو بھی پکارا جائے گا، فاطمہ کے چاہنے والوں کو بھی ندا دی جائے گی، این الفاطمیون۔ یہ محبت معمولی محبت نہیں ہے، یہ محبت ایسی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، کہ جس دن انسان ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، لیکن اس دن یہ محبت کام آئے گی، فاطمہ کی محبت۔ لہذا سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، توجہ رہے، جسے روایت کا ترجمہ کی صلوات پڑھ دے بر محمد والے، جو روایت پیش کی ابھی وہ ابن عباس سے تھی، اب جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں سلمان فارسی سے ہے۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نبی اکرم نے مجھ سے فرمایا، یا سلمانو من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس لفظ میں کیا گہرائی ہے کہ صرف فاطمہ نہیں، میری بیٹی فاطمہ، من احب ابنتی، میری بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرے گا، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جو فاطمہ کو ناراض کرے گا، جو فاطمہ کو غضبناک کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی بھی ہو جو بھی فاطمہ کو ناراض کرے گا، ابھی اس حدیث کے آخر میں آئے گا کہ کس اعتبار سے فاطمہ کو ناراض کرے گا، وہ کہاں ہوگا؟ فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر نبی فرماتے یا سلمانو حب فاطمہ ینفع فی مئت موطن من المواطن، اے سلمان، فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ فی مئت موطن من المواطن ایسر تلک المواطن، 100 مقام پہ فائدہ پہنچائے گی، 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور ان 100 مقام میں سے سب سے آسان مقام کون سے ہیں؟ الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبۃ، سب سے آسان مقام کہا ہے؟ آیا موت آسان ہے؟ قبر کی منزل آسان ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیا میزان کی جب اعمال تولے جائیں گے آسان ہے؟ کیا محشر میں جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا یہ آسان منزل ہے؟ صراط، پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے، اور نیچے جہنم ہے، کیا یہ آسان منزل ہے؟ حساب کی منزل کیا آسان منزل ہے؟ لیکن نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان جو منزل ہے ان مقام پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ موت آسان نہیں، قبر آسان نہیں،
لیکن جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی اس کی موت آسان ہو جائے گی، ایسے ہی اس کی روح قبض ہوگی کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں حب فاطمہ ینفع فی مئت موتن، 100 مقام پر 100 جگہوں پر فاطمہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ قبر کی منزل آسان نہیں ہے، لیکن جب فاطمہ کی محبت ہوگی تو وہ بھی منزل آسان ہو جائے گی۔ میزان کی منزل آسان نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی محبت ہوگی تو وہ بھی منزل آسان ہو جائے گی۔ محشر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فاطمہ کی محبت ہوگی تو بھی کیا ہے، وہاں پر اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی پیشانی چمکتی ہوگی۔ اسی طرح سے صراط اور حساب نبی اکرم فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ من رضیت عنہ فاطمۃ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ جس سے راضی ہوئی اس سے میں راضی ہوا، اور جس سے میں راضی ہوا اس سے اللہ راضی ہوا۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں وَمَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ، اور جس سے فاطمہ ناراض ہوئی، غضبت علیہ، اس سے میں ناراض ہوں، وَمَنْ غَضِبْتُ عَلَيْهِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جس سے میں ناراض ہوں گا، جس پر میں غضبناک ہوں گا، اس پر اللہ بھی غضبناک ہوگا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ اس حدیث میں نبی اکرم نے 3 بار فرمایا ہے یا سلمانو یا سلمانو، اب تیسری بار کہہ رہے ہیں یا سلمانو ویل لمن یظلمھا، وہ بدنصیب ہے، اس پر وائے ہو، افسوس ہے ایسے شخص پر کہ جس نے فاطمہ پہ ظلم کیا۔ یظلمھا وَيَظْلِمُ بَعْلَهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا، جس نے فاطمہ پہ ظلم کیا، فاطمہ کے شوہر امیر المؤمنین علی پر ظلم کیا، اس پر وائے ہو۔ اور پھر نبی اکرم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ يَظْلِمُ ذُرِّيَّتَهَا وَشِيَّتَهَا، بدنصیب ہے وہ، وائے ہو اس پر، وائے ویل ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے ویل ہے؟ کہ جس نے اولاد فاطمہ کو، ذریت فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، اور فاطمہ کے شیعوں پہ ظلم کیا، اس کے لیے ویل ہے۔ وہاں پہ پتہ چلے گا نا یہ فاطمہ کی محبت کیا چیز ہے، کیا شے ہے۔ لہٰذا اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اور یقیناً کوئی بھی شیعہ جو میں محسوس کرتا ہوں محبت فاطمہ میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، بلکہ میں دعا کروں گا کہ روز بروز فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے۔ ہمارے اعمال ہمیں نہیں بخشوا پائیں گے، جو حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اعمال میں کوتاہی نہیں کرتے، نہ کریں گے، لیکن ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہماری نماز ایسی نہیں کہ ہماری نماز ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ہے تو ان کی محبتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ نبی اکرم صرف آج میں حدیثیں ہی بیان کروں گا۔ نبی اکرم، ابن عباس کی روایت ہو گئی، جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت اب بیان کرنے جا رہا ہوں، سلمان کی ہو گئی، اب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاحظہ کیجیے، جلیل القدر صحابی ہیں یہ سب،
لوگ کہتے ہیں یہ اصحاب سے محبت نہیں کرتے. کون کہتا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان اصحاب سے محبت کرتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو اہل بیت کے در سے وابستہ تھے. ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، چونکہ نبی اکرم نے معیار تو دے دیا ہے نا کہ میں اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. میں اس پر غضبناک ہوں گا جس سے فاطمہ ناراض تھی، اور جس سے میں غضبناک اس سے اللہ غضبناک ہے. لہٰذا ہمارے لیے ایک معیار ہے اہل بیت. اہل بیت سے ہٹ کر ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں. لہٰذا قال جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں سمعت. تو آج آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے گا، ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا. سمعت، جابر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول لعلی قبل موتہ بثلاث ایام. جابر کہتے ہیں میں نے سنا رسول خدا علی علیہ السلام سے فرما رہے تھے اپنی رحلت، اپنی وفات سے 3 دن پہلے، بثلاث ایام قبل موتہ بثلاث ایام، اپنی وفات، اپنی رحلت سے 3 دن پہلے علی سے فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ انداز دیکھیے. سلام علیک یا ابا الریحانتین، میرا سلام ہو اے میرے 2 خوشبودار پھول کے والد. کیا انداز ہے سلام کے ساتھ. سلام علیک یا ابا الریحانتین اوصیک بریحانتی من الدنیا. میں تم کو وصیت کرتا ہوں اپنے دونوں خوشبودار پھول کے متعلق. توجہ رہے، چونکہ اپنی رحلت سے 3 دن پہلے نبی اکرم یہ وصیت فرما رہے ہیں. نبی کی یہ وصیت ہے مولا کائنات سے. انداز دیکھیے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ینحد عن قلیل عن قریب، منہدم ہو جائیں گے. عن قلیل عن قریب منہدم ہو جائیں گے. رکنا کا، تمہارے 2 رکن، اے ابو الریحانتین عن قریب، تمہارے 2 رکن منہدم ہو جائیں گے. 3 دن پہلے کی بات ہے. رحلت سے 3 دن پہلے نبی اکرم مولا کائنات سے وصیت فرما رہے ہیں کہ ان قریب تمہارے 2 رکن منہدم ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ خلیفتی علیکا، لیکن اللہ میرا جانشین ہوگا آپ کے لیے، یعنی اللہ مددگار ہوگا. توجہ رکھیے گا. 2 رکن منہدم ہو جائیں گے ان قریب. اب یہ 2 رکن کون ہیں؟ حدیث میں نبی اکرم نے نہیں بیان کیا کہ وہ 2 رکن کون ہیں، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکن کون ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کی رحلت ہوئی، نبی کی وفات واقع ہوئی، فقال علی علیہ السلام نے فرمایا ھذا احد رکنی الذی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک رکن ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم نے مجھ سے وصیت کی تھی، یہ ایک رکن منہدم ہو گیا. کب یہ فرمایا؟
جب نبی کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد فرمایا کہ نبی نے جو یہ فرمایا تھا مجھ سے وصیت کی تھی کہ عنقریب تمہارے یہ جو دو رکن ہیں، جو دو پشت پناہ ہیں، جو دو ستون ہیں، وہ منہدم ہو جائیں گے۔ جب نبی کی وفات ہوئی فرمایا یہ پہلا رکن ہے، پہلا ستون ہے جو منہدم ہوا۔ جابر فرماتے ہیں وَلَمَّ مَاتَتْ فاطمۃ سلام اللہ علیہا، اور جب شہزادی کونین کی شہادت واقع ہوئی تو فرمایا ھذا الرکن الثانی الذی قال لی رسول اللہ، یہ دوسرا رکن ہے کہ جس کے متعلق مجھ سے رسول نے وصیت کی تھی۔ دونوں رکن منہدم ہو گئے۔ کیا کہا تھا؟ رکنا کا جو تمہارے لیے دو رکن ہیں، ایک رکن نبی تھے اور دوسرا رکن، دوسرا ستون علی کے لیے فاطمہ تھی۔ توجہ رکھیے گا، کیا کہا؟ رکن کہا ہے۔ ہم آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا، رکن سنتے رہتے ہیں نا۔ نماز میں کتنے اجزاء ہیں؟ 11 اجزاء۔ نماز میں 11 جز ہیں، لیکن کہتے ہیں ان میں سے 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن ہیں۔ رکن کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ یہی تو بیان کیا جاتا ہے نا کہ جو رکن ہیں، جو ارکان نماز ہیں، اگر ان میں خلل واقع ہو جائے، چاہے عمدن ہو یا سہون ہو، غلطی سے ہو، اشتباہ کی بنا پر ہو، جان بوجھ کر ہو، نماز باطل ہو جائے۔ یعنی اگر رکن نہیں ہے تو جس کے اوپر جو چیز اس رکن پر موقوف ہے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ رہے، یہ تو ہے نا، آپ نے پڑھا ہے مسجد میں مجلس ہو رہی، لہذا بیان بھی کر دوں، احکام کا بھی درس ہو جائے۔ نماز میں رکن کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک رمز بتا دوں تاکہ ہمیشہ یاد رہے۔ کن تو رس، کن تو رس، اسی کی یاد رکھیے ایک لفظ کن تو رس، یہ نماز میں کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ کن، کن تو رس، قاف سے قیام متصل برکوع، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع، سین سے سجدہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں نا، قن تو رس، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ رمز کوئی بھی پوچھے ارکان نماز کیا ہے بتا دیجئے قن تو رس، لیکن یاد رہے کہ قاف سے قیام متصل با رکوع۔ قیام متصل با رکوع کیا ہے بھی بتا دوں۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ پڑھتے ہیں، اب رکوع میں جانے سے پہلے جیسے آپ نے سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تھوڑا ٹھہریے پھر رکوع میں جائیے۔ یہ قیام متصل برکوع ہے۔ ایسا نہ ہو کبھی جلدی میں پڑھتے ابتر کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے تو یہ کیا ہے نماز؟ ہاں، اتنی جلدی نہ کیجئے، توجہ رکھیے گا ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ قیام متصل با رکوع ہے۔ اسی طرح سے کیا ہے؟ رکن کیا ہے؟ نیت۔ اگر نیت نہیں کیا ہے، جلدی سے شروع ہو گئے اللہ اکبر، کچھ دل میں ہے ہی نہیں کہ صبح کی ہے مغرب کی ہے، کیا ہے؟ نماز باطل۔ تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو حرکت میں نہ رہیں، قیام کی حالت میں ٹھہر کر اللہ اکبر، اس طرح سے نہ یہ کہ جھومے جا رہے ہیں اللہ اکبر، نہیں۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ کیا ہیں؟ یہ رکن ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کمی کی یا غلطی سے کمی ہو گئی تو نماز باطل ہے۔ یہ رکن کی اہمیت ہے۔ رکن کو اس لیے سمجھایا ہے تاکہ جو پیش کرنے والا ہوں اس کو سمجھ سکیں۔ نبی اکرم نے فاطمہ کے نبی کے لیے 2 رکن بتایا ہے، ایک خود اپنے آپ کو بتایا اور دوسرے علی کے لیے فاطمہ کو رکن کہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، عظمت فاطمہ کو محسوس کیجئے۔ اور
اور یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں سامنے تصویر لگی ہوئی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی جو ہمارے استاد بھی تھے، کئی سال پڑھا ہے، یہ ان کا بیان ہے جو میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا بیان آپ لوگوں کے سامنے میں اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا رکن کون ہے؟ فاطمہ ہے، اور نبی ہیں علی کے لیے، اور علی کون ہے؟ اب علی کے مقام کو تو سمجھیے کہ جس کے لیے رکن فاطمہ ہے، اس سے فاطمہ کی عظمت معلوم ہو جائے گی کہ علی کون ہے۔ چھٹے امام سے ایک زیارت ہے نجف میں جا کر کے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اور اس زیارت کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، توجہ رہے، ساتھ دیجئے میرا، 3 حصوں میں۔ پہلے صلوات ہے، صلوات کے بعد سلام ہے، سلام کے بعد گواہی ہے۔ صادق آل محمد اپنے جد کے سامنے، روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پہلے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ کیا صلوات، کیا انداز ہے؟ اللہم صل علی امیر المؤمنین عبدک المرتضی وامینک الاوفی وعروتک الوثقی ویدک العلیٰ وجنبک الاعلیٰ، توجہ رکھیے گا، وکلمتک الحسنی وحجتک علی الوری وصدیقک الاکبر وسید الاوصیاء والرکن الاولیاء، توجہ رکھیے گا، والرکن الاولیاء واماد الاصفیاء۔ ترجمہ کر دوں تاکہ ہر ایک کے لیے واضح ہو جائے، یہ جملے ایسے ہیں کہ آدھا مجمع سمجھ چکا ہے۔ اللہم صل علی امیر المؤمنین، اے میرے معبود درود بھیج امیر المؤمنین پر۔ کون امیر المؤمنین؟ عبدک المرتضی، جو تیرے مرتضی بندے ہیں، جس سے تو راضی ہوا ہے، اپنے عبد مرتضی پر درود بھیج۔ اور کون ہے؟ وَأَمِينِكَ الْأَوْفَى، جو وفادار امین ہے، جو تیرے، اللہ سے کہہ رہے ہیں چھٹے امام، جو تیرے وفادار با وفا امین ہیں، وَعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى، اور تیری مضبوط رسی ہیں۔ کون؟ مولا کائنات۔ وَعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى، اور یہی نہیں بلکہ وَيَدِكَ الْعُلْيَا، اور تیرے بلند ہاتھ ہیں۔ وَيَدِكَ الْعُلْيَا، صرف ید نہیں کہا ہے، یدِكَ الْعُلْيَا، تیرے بلند ہاتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَجَنبِكَ الْأَعْلَى، اور تیرے بلند پہلو ہیں۔ توجہ رہے، کون؟ وَجَنبِكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَتِكَ الْحُسْنَى، اور تیرے نیک کلمہ ہیں، یعنی کلمت اللہ الحسنى علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے جملہ؟ وَحُجَّتِكَ عَلَى الْوَرَى، اور پوری مخلوق پر، ورا پر تیری حجت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَصِدِّيقِكَ الْأَكْبَرِ، اور تیرے صدیق اکبر ہیں۔ اور بات ہے کہ لقب کسی کو دے دیا جائے، ورنہ صدیق الاکبر، تیرے صدیق اکبر ہیں۔ کون؟ امیر المومنین۔ اور یہی نہیں سید الاوصیاء، جو تمام اوصیاء کے سید و سردار، جناب آدم سے لے کر کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جو اوصیاء تھے سب کے سید و سردار امیر المؤمنین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے، اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، اس سے میں بعد میں استفادہ کروں گا۔ کیا کہا؟ رکن الاولیاء، جو اولیاء خدا کے رکن ہیں۔ رکن الاولیاء، جو اولیاء خدا کے رکن ہیں۔ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ وَإِمَامِ الْأَصْفِيَاء، اور جتنے برگزیدہ بندے اللہ کے تھے سب کے لیے پشت پناہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اپنے ذہن کو لے جائیے، جناب آدم سے لے کر کے جتنے ہیں نبی خاتم تک،
سب جو ہے مصطفیٰ ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سب کے لیے پشت پناہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ صلوات کا پہلو تھا، زیارت میں یہ صلوات کا گوشہ تھا، اب آئیے سلام کا گوشہ، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آغاز ہی السلام علی اسم اللہ الرضی، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے۔ اسم اللہ، صرف اسم اللہ نہیں کہا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کا نام کون ہے؟ چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نام صرف نام ہی نہیں، علی اسم اللہ الرضی، اللہ کا وہ نام جو پسندیدہ ہے۔ شاید کہنے دیجئے، شاید یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں جا کر کے دیکھیے بغیر بسم اللہ کے کون سورہ حمد پڑھ رہا ہے اور کون بسم اللہ سے پڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں بسم اللہ کو چھوڑا جا رہا ہے؟ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے صدق اللہ العلی العظیم ہے، لیکن کیا پڑھا جاتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ علی کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کہ توجہ رہے، لفظ علی کو میں علی نہیں کہوں گا، علی علیہ السلام نہیں، لفظ علی کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یہی وجہ یہاں پہ بھی ہے۔ بسم اللہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چونکہ اسم اللہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، زین العابدین ہے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ میرے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام کے ہیں، صادق آل محمد کے ہیں۔ مصباح الزائر کتاب ہے، اس میں ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 97 میں یہ زیارت موجود ہے چھٹے امام سے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ سلام کا گوشہ چل رہا ہے نا، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہ المضی، اور اللہ کے چمکتے چہرے پر۔ نام کس لیے ہوتا ہے؟ نام اسی لیے تو ہوتا ہے کہ نام کے ذریعے، مثال کے طور پر مان لیجئے بھائی کا نام کیا ہے؟ تبریز۔ تبریز جب کہیں گے، ابھی میں نے کہا آپ سب
اس وجود کی طرف متوجہ ہوں گے تو اسم علامت ہوتی ہے مسمى کو پہچنوانے کے لیے. اسم علامت ہے مسمى کو، وجود کو، پیکر کو پہچنوانے کے لیے. تو یہ علی اور اولاد علی یہ سب کے سب اسم تھے ذات واجب کو پہچنوانے کے لیے. چونکہ اللہ پہچانا گیا ان کے ذریعے سے، تبھی تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تمہیں پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اے احمد میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہہ المضی، اللہ کا چمکتا ہوا چہرہ. اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد ہے وجنبہ القوی، صرف جنب نہیں ہے، صرف پہلو نہیں، مضبوط پہلو. ابھی بعد میں ملاحظہ کریں گے، قرآن کی آیت سے ثابت کروں گا کہ مضبوط پہلو کس طرح سے تھے علی. وَجَنبِهِ الْقَوِي وَالصِّرَاطِهِ السَّوِي، اور اللہ کا سیدھا راستہ ہے. ان پر سلام ہو. اور کون ہے؟ السلام علی نور الانوار، سلام ہو نوروں کے نور پر. نور الانوار، نوروں کے نور پر سلام ہو. سلیل الاطہار، جو پاک و پاکیزہ کے فرزند تھے، جو ابو طالب کے فرزند تھے، جو عبد المطلب کے فرزند تھے. چھٹے امام فرما رہے ہیں سلیل یعنی فرزند، کس پر سلام ہو؟ سلیل الاطہار. اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وَأَنَاصِرِ الْأَخْيَارِ، اور اس پر سلام ہو جو پاک و پاکیزہ اولاد کے باپ تھے. جو پاک و پاکیزہ اولاد کے باپ تھے، ان پر سلام ہو. یہ سلام کا پہلو تھا. اب آئیے گواہی شہادت کا پہلو. گواہی دیتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں یہ تمام زیارتوں میں یہ انداز ہے نا. زیارت خالی ایسے ہی زیارت نہ پڑھ لیا کیجئے. زیارت کے اندر معارف الہی موجود ہیں، فضائل اہل بیت موجود ہیں. لہٰذا زیارت کو پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں کہ زیارت میں ہے کیا. یہ زیارت ہی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد تیسرا پہلو زیارت کا یہ آیا. اب اپنے جد کے سامنے کھڑے ہو کر کے چھٹے امام فرما رہے ہیں اشہد انکا جنب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پہلو ہیں. جنب اللہ، اللہ کے پہلو ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 56 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. توجہ رہے، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجئے. سورہ زمر کی آیت ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ جب ایک بارگی عذاب آ جائے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت انسان کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا، اے ہائے افسوس، میں نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے. کس میں بہت بڑی کوتاہی کی ہے؟ جنب اللہ کے متعلق، پہلو پروردگار کے متعلق.
اور پھر اس کے بعد کیا کہے گا کہ میں مذاق اڑایا کرتا تھا، وہاں پر پتا چلے گا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے، میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے کہ اس آیت میں جنب اللہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، جنہوں نے بھی علی کی محبت میں کوتاہی کی ہے، وہ اس دن پشیمان ہوں گے، وہ اس دن نادم ہوں گے۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ آپ نے ملاحظہ کیا؟ اشہد انک جنب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ پہلو پروردگار ہیں، انک باب اللہ، انک حبیب اللہ، انک حجت اللہ، آپ باب خدا ہیں، یعنی اللہ کا دروازہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، حبیب پروردگار ہیں، وہ حجت اللہ، اور آپ حجت خدا ہیں۔ یہ گواہی شہادت کے جملے تھے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، یہ علی کا مقام آپ نے ملاحظہ کیا، جہاں پر درود کا جو جملے تھے درود کے، وہاں پر کیا آیا تھا؟ صدیق کل اکبر سید الاوصیاء رکن الاولیاء، کہ جو اولیاء خدا کے رکن ہے کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اب فاطمہ کی عظمت کو دیکھیے کہ جو رکن الاولیاء ہو، یعنی علی خود تمام اولیاء کے رکن ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو تمام اولیاء کا رکن ہو اس کے لیے فاطمہ رکن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اولیاء خدا کون ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ علیہم لا خوف ولا هم یحزنون۔ اولیاء خدا وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم فرماتے ہیں اولیاء خدا کون ہیں؟ نتقو، اولیاء خدا وہ ہیں، اولیاء خدا کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں، نظرو فکان نظرہم عبرا۔ اولیاء خدا وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کی نگاہ عبرت ہوتی ہے۔ وَسَمَتُوا فَكَانَ سَمْتُهُمْ ذِكْرًا۔ اولیاء خدا وہ ہیں کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی ذکر ہوتی ہے۔ وَالنَّطَقُ فَكَانَ نُطْقُهُمْ حِكْمًا۔ اولیاء خدا وہ ہیں جب وہ نطق کرتے ہیں، جب وہ کلام کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو حکمت ہوتی ہے۔ اور کون ہے اولیاء خدا؟ اولیاء خدا وہ ہیں کہ مشوا فی الناس، جب وہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو ان کا یہ قدم رکھنا کیا ہے؟ برکت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ علی رکن الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے رکن علی ہیں، اور علی کے لیے رکن فاطمہ۔ تبھی تو
جب حسن و حسین علیہم السلام مسجد میں پہنچے اور پہنچ کر کے اپنے بابا کو خبر دی کہ بابا ہم یتیم ہو گئے، بچے روتے ہوئے چلے تھے، حسن و حسین چھوٹے تھے نا، تو مولا کائنات نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرتے کرتے علی بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا، جب ہوش آیا تو مولا کائنات یہی تو فرما رہے تھے، اے بنت رسول ابھی تک اپنی مصیبتیں اپنا درد دل تم سے بیان کرتا تھا، اب میں کس سے بیان کروں گا؟ فاطمہ علی کے لیے رکن تھی، پشت پناہ تھی۔ تبھی تو جب فاطمہ کو سپرد لحد کیا، قبر کے حوالے کیا، مولا کائنات قبر فاطمہ پہ بیٹھ کر رو رہے، گریہ کر رہے، اور اس طرح سے رسول کو خطاب کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک النازلۃ فی جواری، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجئے اور اپنی اس بیٹی کا سلام قبول کیجئے جو آپ کے پہلو میں جا رہی ہے، وسریۃ اللحاق بک، جو بہت جلد آپ سے مل گئی۔ اور پھر اس کے بعد فاتح خیبر و خندق یہ کہہ رہا ہے، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی، آپ کی برگزیدہ بیٹی کے اٹھ جانے کے بعد میری قوت صبر جواب دے گئی۔ علی یہ کہے قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، میری ہمت چھوٹ گئی۔ اسی لیے تو چونکہ فاطمہ پشت پناہ علی تھی۔ اور پھر اس کے بعد تڑپ کر کے روتے ہوئے فرماتے ہیں، لقد استرجعت الودیعۃ واخذت الرہینہ، اے اللہ کے رسول جو ودیت، جو امانت ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، وہ امانت ہم سے واپس لے لی گئی۔ اس جملے پہ توجہ کیجئے، مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس امانت کو واپس کر رہا ہوں، مولا یہ فرما رہے اس امانت کو مجھ سے لے لیا گیا، اس نعمت عظمیٰ کو، اس رہن کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ فاطمہ کو ظالموں نے مجھ سے چھین لیا۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، اما حزنی فسرمدون، اے اللہ کے رسول اب میرا گریہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، میرا حزن دائمی رہے گا، واما لیلی فمساہد، اب اس کے بعد میں راتوں کو بیدار رہوں گا۔ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے، یہ نہج البلاغہ کے جملے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، ستنبئک ابنتک بتغافر امتک علی حکمہا، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو خبر دے گی، آپ کو بتائے گی کہ پوری امت نے اجماع کر لیا تھا آپ کی بیٹی کو پامال کرنے کے لیے۔ فَحْفِحَ السَّوَالِ وَاسْتَخْبِرْ الْحَالِ، آپ اپنی بیٹی سے تفصیل سے پوچھ لیجئے، یعنی مولا کائنات یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول جو آپ نے مجھے امانت دی تھی وہ میں صحیح سالم واپس نہیں کر سکا ہوں، ہائے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، رخسار نیلے ہیں، بازو پہ ورم ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ خود سوال کر لیجئے گا، فاطمہ کس حالت میں جا رہی ہے، کس عالم میں جا رہی ہے۔
مقتل میں یہ جملہ آیا ہے کانت کل خیال فاطمہ ایک سائے کی طرح سے تھی، اتنا لاغر و نحیف ہو گئی تھی۔ علی نے فاطمہ کو دفن نہیں کیا تھا بلکہ سائے کو دفن کیا تھا، اس قدر فاطمہ نحیف و لاغر ہو چکی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کیوں نہ نحیف و لاغر ہو جائے، کسی کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اسے قرار نہیں آتا ہے۔ روایت کے مطابق تیسرے دن خانہ سیدہ پہ حملہ کیا گیا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ 75 دن کی روایت کے مطابق 72 دنوں تک فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی رہی، اور اگر 95 دن والی روایت کو مانتے ہیں تو 92 دنوں تک فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی رہی۔ ہائے فاطمہ کو کیسے قرار آتا؟ بس آخری جملہ ہے، سن نہیں سکیں گے، گریا کر لیجئے مال مجلس، بس یہی جملے ہیں۔ پانچویں امام یا چھٹے امام فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام سے امام حسن فرماتے ہیں میری مادر گرامی آخری وقت میں رات بھر بیٹھی رہتی تھی، سوتی نہیں تھی۔ پوچھا کیوں مولا، کیوں نہیں سوتی تھی؟ فرمایا ارے جب بائیں پہلو پہ سو لیٹتی تھی تو درد بازو کی وجہ سے فاطمہ سو نہیں پاتی تھی، اور جب دائیں طرف لیٹتی تھی ہائے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ سو نہیں پاتی تھی، اور اگر پیٹھ کے بل روتی تھی لیٹتی تھی تو سینے میں جو کیل چبھی تھی دم گھٹنے لگتا تھا، فاطمہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی تھی دیوار سے ٹیک دیے۔ اسی لیے تو فاطمہ نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالی۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین، تاریخ کی مناسبت سے تو وہاں میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے۔ عجیب یاس کے عالم میں زہرا جائی ہے، 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 عجیب یاس کے عالم میں زہرا جائی، برہنہ سر ہے نہ بیٹے ہیں اور نہ بھائی ہے، عجیب یاس کے عالم میں زہرا جائی ہے، عجیب یاس کے عالم میں
عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا جفا تماشوں کی شاید کوئی سکینہ پر جفا تماشوں کی شاید کوئی سکینہ چچا کی لاش جو دریا پر تھر تھرائی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا جوان بیٹے کا دم ہچکیوں میں اٹکا ہے جوان بیٹے کا دم ہچکیوں میں ضعیف باپ نے لاشیں جواں اٹھائی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا سکینہ روتی ہے لپٹی کوئی شہیدی سے سکینہ روتی ہے لپٹی کوئی شہیدی سے اسے یقین ہے کہ بابا سے اب جدائی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا رسول آ گئے شیم پیٹتے روتے رسول گئے شیم پیٹتے روتے یہ کس کے حق پہ تو نے چھری چلائی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا ردا چھنی جل خیمے اسیر شام ہوئی ردا چھنی جل خیمے اسیر شام یہ کیسی شام ہے جو بے بسوں پہ آئی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جا پڑا ہے دھوپ میں سید تابے کفن لاشا پڑا ہے دھوپ میں سید تابے کفن لاشا علی کی بیٹی کے حصے میں دیر دائی ہے عجیب یاس کے عالم میں زہرا جائی برہنہ سر ہے نہ بیٹے ہیں اور نہ بھائی